آنکھ بدن کا چراغ ہے۔ دو طرح کی آنکھیں، ظاہری آنکھیں اور روحانی آنکھیں۔ ظاہری آنکھیں، ظاہری دینداری، ظاہری خواہشیں، دنیا داری، دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز کی خواہش کرنا، ہر چیز کو اپنا لینا، ہر چیز کے لیے بھاگنا، ہر چیز کے لیے جو آپ کو اچھی بھلی معلوم ہوتی ہے اس کے لیے آپ تگودو کرتے ہیں۔ اور اس آنکھ کا نام جو ہے وہ آپ یاد رکھیں، اس آنکھ کا نام کیا ہے؟ میں، مجھے، میرا۔ اس آنکھ کا نام ہے میں، مجھے، میرا، کہ ہر چیز میری ہے، میں جو ہوں وہ سب کچھ ہوں اور سب کچھ میرے لیے ہے۔ میں، مجھے اور میرا اس آنکھ کا نام ہے جو آپ کو برباد کرتی ہے، جو دنیا کی آنکھ ہے، جو دنیا کی خواہشیں آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس آنکھ کا نام ہے میں، مجھے اور میرا، تاکہ مجھے یہ ملے، میرا سب کچھ ہو جائے، سب کچھ میرے لیے ہے اور وہ میں کرتا ہے اور ہر چیز کے اوپر وہ اپنے آپ کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس اور کچھ نہ، میرے جیسا اور کوئی نہ ہو، باقی سب میرے نیچے ہوں۔ اور اس کے لیے وہ بڑی ریس کرتا ہے، کھانے پینے میں، گاڑی بنگلے میں، پہننے اٹھنے میں، نوکر چاکر میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکلوں تاکہ وہ میرے نیچے ہو۔ میں، مجھے، میرا، یہ وہ آنکھ ہے جو آپ کو برباد کرتی ہے۔ ہماری آنکھ کیسی ہونی چاہیے؟ خدا نے یہ سمجھے کیا فرمایا؟ چراغ کو جلا کر کہاں پہ رکھتے ہیں؟ پیمانہ میں، چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں حویلیاں ہوتی تھی، اس میں ایک جگہ بنی تھی جہاں پہ وہ چراغ رہتا کہ سب کو روشنی ہو۔ یاد رکھیے گا ہمارا چراغ دان کیا ہے؟ ہمارا چراغ دان خدا کا گھر ہے، کلیسیا ہے، چرچ ہے۔ اگر وہاں پر ہم قائم رہیں گے اور وہاں پر ہم روشن ہوں گے تو پھر پوری دنیا دیکھے گی۔ میں مشرق میں چلا جاؤں، مغرب میں چلا جاؤں، جہاں مرضی چلا جاؤں اور دنیا کسی بھی خطے میں چلا جاؤں گا تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی پاکستان سے آئے ہیں۔ کہاں پہ رہتے ہیں؟ جی لاہور میں رہتے ہیں۔ کس کلیسیا کے پاسبان ہے؟ ہنری کالونی کلیسیا کے پاسبان۔ چراغ دان کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارا پیمانہ جو ہے جہاں پہ چراغ رکھا جاتا ہے وہ چراغ دان ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی بھی چراغ دان میں نہیں ہیں تو پھر آپ وہ چراغ ہیں جو عارضی طور پر لے کر قبروں پر رکھے جاتے ہیں، اجاڑ مقام میں رکھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کسی بھی جگہ کے چراغ دان کے چراغ نہیں ہیں تو پھر وہاں پہ رکھے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے چراغ دان کے چراغ ہیں تو پھر ہر جگہ پہ آپ کی روشنی ہوگی اور دنیا جانے گی کہ واقعی آپ کی بول چال سے، آپ کے پیٹرن سے، آپ کی سوچوں خیالوں سے لوگ جان لیں کہ آپ کون سے چراغ دان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے وزٹ کیا کلارک آباد کا، زندگی میں پہلی دفعہ گیا، لیکن مجھے ایک بات کی خوشی کہ میں جن سے میں ملا انہوں نے ایک بات کی گواہی دی کہ ساگر آپ کی باتیں کرتا ہے، آپ کی باتیں بتاتا ہے، آپ کی وہ کلام کی باتوں کو شیئر کرتا ہے۔ تو پھر ساگر مشہور نہیں ہوا، وہ چراغ دان جہاں پر ساگر چمکتا ہے وہ کلیسیا وہ روشن ہوئی اور ان کو پتہ چلا کہ وہاں کا چراغ ہے، یہاں کا جلتا ہے۔ تو چراغ کو جلا کر پیمانہ پہ رکھتے ہیں، پلنگ کے نیچے نہیں رکھتے۔ اگر آپ کسی اور جگہ پر جائیں گے، کہیں اور جگہ پر کریں گے، کہیں گے جی مجھے سب کچھ آ گیا، میں جا کر کرتا ہوں، یا اس جگہ چلا جاؤں گا، وہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے، وہاں پہ بڑے لوگ آتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنی روشنی کو برباد کرتے ہیں۔ آپ کو پوچھے گا نہیں کہ آپ کہاں کے ہیں۔ جہاں پر خدا رکھنا چاہتا ہے، جس چراغ دان پر، جہاں پر آپ کو خدا رہنمائی کرتا آپ یہاں پہ رہیں، وہاں پہ آپ رہیں گے، آپ چمکیں گے تو آپ کی نیکی اور آپ کی راست بازی سب پر عیاں ہوگی۔ اس کے بغیر آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو چراغ کو جلا کر پیمانہ پر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ آئی، پیمانہ وہ کلیسیا ہے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہ خدا کا خادم ہے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو تیل ملتا ہے اور آپ جلتے ہیں۔ خادم کے وسیلے پر تیل ملتا ہے جس سے آپ روشن ہوتے ہیں، اور آپ کی روشنی اس چراغ دان کے وسیلے سے ہوتی ہے جہاں پہ رکھا جاتا ہے تاکہ سب کو روشنی ہو۔ اس لیے یہ ساری چیزیں خدا نے کہا کہ دیکھ جس کو تو روشنی کہتا ہے اگر وہ طریقی ہے تو پورا بدن طریق ہے۔ ہمارا بدن جو ہے وہ خدا کا مقدس ہے۔ مقدس کے مطلب جہاں خدا رہتا ہے تو خدا اندھیروں میں نہیں رہتا، خدا روشن میں رہتا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ مذبح پر آگ جلتی رہے۔
تو آپ زندہ خدا کا مقدس ہیں، تو آپ کے اندر سے کیسی آگ اور کیسی آپ کی روشنی ہونی چاہیے، حمد و ستائش کی، شکرگزاری کی اور خدا کی باتوں کے کلام کی روشنی ہو، تو پھر آپ جلتے ہوئے چراغ ہیں، نہیں تو آپ بجے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی نے جب یسوع مسیح کی دعوت کی تو یہودیوں کا اصول تھا، فریسی وہ فرقہ ہوتا تھا جو شریعت پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، فقیہ استادوں کو کہتے ہیں جو سکھاتے تھے شریعت، فقہ عربی زبان کا لفظ جس کا مطلب شریعت، خدا کا حکم، وہ سکھاتے تھے، اور سکھانے والے کو فقیہ کہتے ہیں، اور فریسی اس کو کہتے ہیں جو اس پر عمل کر کے دکھائے، خدا کے قوانین پر عمل کر کے دکھائے۔ تو فریسی وہ فرقہ ہوتا ہے جو پریکٹیکل دکھاتا ہے کہ آپ ایسے اب عمل کریں۔ تو جب ان کا اصول ہے کہ جب کھانا کھانا بیٹھتے ہیں تو وہ کم از کم غسل کرتے ہیں، جب بازار سے آتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہیں، وہ اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، وہ ظاہری پاکیزگی کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کیا تھا؟ ان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑی نفیس چادر جو ہے یہ اپنے کندھے پر رکھی ہوئی ہے، اور اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ چادر تو کس لیے ہے؟ کہتا جی یہ میں اپنے باپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ چادر اپنی باپ کے لیے رکھتا ہے یا دیتا ہے تو باپ کی یا ماں کی عزت کرتا ہے، اور وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے خدا کو دے، لا ادھر، مگر لو جی کلام میں لکھا ہوا ہے، لا ادھر مجھے دے، مگر لو جی، کیونکہ دل میں کیا ہوتا ہے؟ لوٹ ہے، لالچ ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے لیتے ہیں، ہر چیز کو لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح جب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یسوع مسیح نے تو غسل نہیں کیا، تو یسوع کے خیالوں کو جان کر کہا کہ تم رکابی کو باہر سے دھوتے اندر سے نہیں دھوتے، تمہارے اندر لوٹ بھری ہوئی ہے، تمہارے اندر لالچ ہے، تمہارے اندر دغا ہے، تمہارے اندر فریب ہے، تمہارے اندر ملامہ کاری ہے، تمہارے اندر ظاہری دینداری ہے، تم ظاہری طور پر اپنے آپ کو دیندار بناتے ہو، لیکن اندر کی چیزیں اگر خیرات کر دو تو پھر تم پاک ٹھہرے۔ اندر کی چیز کو خیرات کر دو، بڑی پیاری مثال ملتی ہے کہ اندر کی چیز کو خیرات کس نے کیا؟ اور وہ شخص جو قد کا چھوٹا تھا جب یسوع کے گھر میں گیا تو اس نے اپنی اندر کی چیزیں جو رشوت سے، چوری سے، ہیرا پھیری سے وہ دولت جمع کی تھی، اس نے کیا کیا کہ میں اپنی اعلی دولت کیا کرتا ہوں جو غریبوں کو دیتا ہوں۔ یہاں پر یسوع نے کہا کہ اگر تو اپنے دل کی لوٹ سوٹ کو جمع کی ہے وہ خیرات کر دے تو پاک ٹھہرے گا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، میں اپنی آدھی دولت غریبوں کو دیتا ہوں، جس کا میں نے نحق لیا ہے اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ تو اس نے اندر کی ساری لوٹ سوٹ جو کچھ نے کیا تھا وہ سب کچھ نے کیا کیا؟ اس نے خیرات کر دی، دے دی۔ تو یہاں پر یسوع نے کہا کہ اگر تو اپنی اندر کی چیزیں لوٹ سوٹ کو خیرات کر دے تو پاک ہو جائے گا۔ ہمارے اندر کی بہت سی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو بے فضول ہوتی ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کو دے دیں، خیرات کر دیں، تو پھر ہم پاک ٹھہریں۔ ایک اور شخص وہ بھی یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے سوال اپنی راست بازی پر تصدیق کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے تئیں کو راست باز ٹھہرانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل ٹھہرانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے نیک ٹھہرانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے پاک ٹھہرانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ دیندار دکھانے کے لیے وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اب یسوع مسیح اس کے دل و خیال کو جانتے ہیں، تو یسوع نے کہا تو شریعت میں کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یہی کہ ماں باپ کی عزت کر، دائی عقیدے حکموں کو مان، اور پھر یسوع کا اس پر عمل کرے گا تو زندگی پائے گا۔ تو اس نے پھر کیا جواب دیا؟ تو میں تو بچپن سے اس پر عمل کرتا آیا ہوں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو اس پر ترس آیا۔ ترس کیوں آیا؟ کیونکہ وہ تو اپنی ظاہری دینداری کرتا تھا، وہ تو ظاہری طور پر سب کچھ کام کرتا تھا، وہ تو ظاہری طور پر ماں باپ کی عزت کرتا تھا، وہ تو ظاہری طور پر دائی عقیدے دیتا تھا، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر تھا چوری تھی، لوٹ تھی، دولت سے محبت تھی کہ میں اور دولت مند ہو جاؤں، میں اور دولت مند ہو جاؤں۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ کتنی باتوں کی؟ صرف ایک بات کی کمی ہے کہ اپنا سارا مال غریبوں کو دے کر میرے پیچھے آ جائے تو اس مان کو بڑا خزانہ ملے گا۔
تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غمگین ہو کے چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. اس نے اندر لوٹ کھسوٹ کو خیرات نہیں کیا. اس نے اندر کے لالچ کو اور اس کی دغا کو اور ملمہ کاری کو، ناحق دولت کو جو اس نے جمع کی اس کو خیرات نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے لیے اور ہلاکت کو جمع کیا. اب یہ باتیں ہوئیں تو جو قریب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو بڑا حیرانگی سا دیکھا کہ یہ تو بڑا دولت مند مالدار تھا. اس کو کہا کہ سب کچھ تو غریبوں کے میرے پیچھے آ جا. تو میں نے سوال کیا کہ کیا دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو اس میں کہا ہاں، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. جو چور بازاری، لالچ، دغا، فریب کاری، جھوٹی ملمہ کاری، ظاہری دینداری سے اپنی دولت کو جمع کرتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اب وہاں پر جو بیٹھنے نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم نے تو سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ دے کر یسوع مسیح تیرے پیچھے آ گئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یسوع نے کہا اس جہاں میں 100 گنا اور آنے والی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی. ہاللیلویا. یہ ہے بدن کا چراغ، یہ ہے وہ روشنی کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں، خدا کے حضور رکھیں، تو اس دنیا میں ہم 100 گنا پائیں گے اور آنے والی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی. آنکھیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ برباد ہوتی ہیں، وہ زناکار ہوتی ہیں، وہ بدکار ہوتی ہیں، وہ ملمہ کار ہوتی ہیں، وہ ریاکار ہوتی ہیں، وہ ظاہری دیندار ہوتی ہیں، اور ان کے اندر دنیا کی ساری لوٹ کھسوٹ اور ساری بری باتیں جو ہیں ہماری آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں. بے شک ظاہر تو بچنی آنکھیں خوبصورت کیوں نہ ہوں. اس لیے ہمارا باطن اگر روشن ہے تو خدا کی آنکھ جو ہے وہ بدن کا ہمارے ضمیر ہے جس سے میں دیکھتا. ہمارا ضمیر وہ چیز ہے جس سے ہم اچھائی برائی کو توازن کرتے ہیں. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، اور پھر اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور پھر ہم موازنہ کرتے ہیں امیرت کیا ہے اور غربت کیا ہے. یہ ہمارا وہ ضمیر ہے. کوئی بھی شخص جب کوئی جرم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اور پھر 2 مہینے بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے برا کام کیا، اور جس کو احساس جو چیز دلا رہی ہوتی ہے وہ اس کا ضمیر ہوتا ہے جس کو کنڈیم کر رہا ہے کہ تو نے برا کام کیا. اس لیے اس سے خدا دیکھتا ہے، وہ پیمانہ ہے اور وہ خدا کی آنکھ ہے ہمارا ضمیر، جس سے وہ خدا دیکھتا ہے کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. خدا کی آنکھیں جو ہیں وہ پورے زمین کو دیکھتی ہیں، ہر فرد و بشر کو دیکھتی ہیں. اس کی آنکھیں جو ہیں ہمارے دل پر دیکھتی ہیں. اس کا دل کہاں ہے؟ دل لال آج ہلا باز ہے، کون اس کو جان سکتا ہے؟ ماں صاحب قرآن، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دی جانے. کلام میں لکھا ہے کہ دل کی باتیں بہت گہری ہیں، لیکن صحب فہم اس کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے. صحب فہم اس کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے. دل کی باتیں بہت گہری ہیں، کون اس کو جان سکتا ہے؟ سمندر سے زیادہ گہری ہیں. لیکن جس کے پاس فہم ہے، جس کے پاس حکمت ہے، جس کے پاس دنائی ہے، جس کے پاک روح ہے، وہ اس کی دل کی باتوں کو کھینچ کر باہر لاتا ہے. بہت دفعہ جب بہن یا بھائی میرے سامنے بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو آدھی باتیں کر چکے تھے تو ان کہتا ہوں باقی میں بتاتا ہوں کیا ہے. آپ کی دل کی باتیں کیا ہیں؟ آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ آپ کی جسمانی کیفیت کیا ہے؟ میں اس سے پہلے کیا بتاتے جائیں، باقی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کا ماضی بتا دوں گا، آپ کا حال بتا دوں گا، اور فیوچر بھی بتا دوں گا. صحب فہم اس کو کھینچ کر نکالتا ہے. صحب فہم کون ہے؟ جس کے پاس پاک روح ہے، جب وہ خدا کا کلام ہے، وہ صحب فہم ہے، وہ صحب حکمت ہے، وہ صحب اختیار ہے، وہ صحب جنگ ہے، اور صحب معجزات ہے، اور پھر وہ ہر چیز کو پا لیتا ہے. جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، حکمت، عقل اور فہم، وہ پھر روشن ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں. یہ ساری چیز اس لیے ہیں میرے پیارے بچوں، تاکہ ہم یسوع کے پاس آئیں اور چراغ دان میں رہ کر چمکیں گے تو آپ کی روشنی ہوگی. اگر آپ کہیں پہ رہتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں جی ہم جدھر ہمارا دل کرتا ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ہم ادھر چلے گئے تھے تو چلے جائیں.
لیکن آپ روشن نہیں ہوں گے. چراغ دان میں آپ روشن ہوں گے. چراغ ہے تو پھر چراغ دان پر ہوگا. تو باقی جگہوں پر جائیں تو اس میں کہا کہ پلنگ کے نیچے رکھتے بلکہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ سب کو روشنی ملے. تو آپ کی زندگی سے سب کو فائدہ پہنچے, آپ کی زندگی سے سب کو آسودگی ملے, پھر آپ روشن چراغ ہیں. اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے روشن چراغ بن جائیں تاکہ آپ کے وجہ سے سب کو روشنی ملے, اور چراغ دان میں قائم رہیں. چراغ دان سے ہٹے نہیں. چراغ دان پر آپ قائم رہیں گے تو پھر آپ کی روشنی سب پر آئے گی. اور خدا بڑی سختی سے کہتا ہے کہ میں تجھے چراغ دان سے ہٹانے کو ہوں. تو اگر چراغ دان سے ہٹا لے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا. بہتر آپ چراغ دان رہیں. خدا اس کلام سے ہم سب کا بڑا خوش ہے.